السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف، سبق نمبر 11 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج۔ اسم فاعل، اچھا جی، اسم فاعل کیا ہوتا ہے جی؟ تو اسم فاعل اسم مشتق ہے، اسم مشتق۔ اچھا، مشتق تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اچھا، یہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس نے کام کیا ہے یا اس کے ساتھ قائم ہوا ہے، یعنی وہ ذات جو کام کرنے پر دلالت کرے، جو کام کرنے پر دلالت کرے، وہ ذات جو کام کرنے پر دلالت کرے، تو اس ذات کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل، یا اس کے ساتھ کام واقع ہو جائے۔ اچھا، یہ جو فعل ہوتا ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، اور اسم فاعل کام کرنے والا، کام یعنی فعل کرنے والا، تو فعل کام کو کہتے ہیں اور اسم فاعل کام کرنے والا۔ اچھا، تو یہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتی ہے جو کام کرنے والا ہو، یعنی جس نے کام کیا، یا اس کے ساتھ قائم جو ہے اس کے ساتھ کام قائم ہوا، اس کے ساتھ کام قائم ہوا، یا اس کے ساتھ فعل قائم ہوا، اس طرح کے، یہ اس کے ساتھ فعل قائم ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل۔ اچھا، تو کام کرنے والا یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم فاعل۔ اچھا جی، تو یہ یاد رکھیں کہ جو اسم فاعل ہے، ادھر اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہو، کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر میں نے لکھا مردا، مردا حامدن، تو میں یہ کہوں گا کہ حامد نے جو ہے اپنے اوپر خود بخار چڑھایا، اپنے آپ کو خود بیمار کیا، تو اگر میں ایسا کہوں تو یہ بات غلط ہو، کیونکہ کوئی بندہ اپنے آپ پر بخار خود نہیں چڑھاتا، مطلب اپنے آپ کو خود بیمار نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے کہ حامد کے ساتھ مرض قائم ہوا، حامد کے ساتھ جو بیماری ہے وہ قائم ہو گئی، حامد کے ساتھ جو بخار ہے وہ قائم ہوا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جو ہے آ, کوئی حامد جو ہے یہ بھوکا ہے، حامد جائعن، حامد جو ہے یہ بھوکا ہے، تو یہ جو حامد ہے یہ بھوکا ہے، تو یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ حامد نے خود بخود بھوک چڑھائی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حامد نے خود بھوک چڑھائی، یعنی حامد نے بھوک قائم کرنے کے لیے قائم کیا، نہیں، بھوک خود بخود قائم ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یا فعل کرے گا، یا فعل کرنے والا، یا اس کے ساتھ فعل خود بخود قائم ہونے والے، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل، فعل کرنے والا یا اس کے ساتھ فعل قائم ہونے والے، اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ اچھا جی، جیسے ناصرن، ناصرن وہ شخص جس سے مدد صادر ہو، یعنی مدد کرنے والا، ناصرن کا مطلب ہے مدد کرنے والا شخص، ناصرن کا مطلب ہے مدد کرنے والا شخص، یا جائعن، جائعن کا مطلب ہے آ، وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو، وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو۔ اچھا، جائن کا یہ معنی تو نہیں کر سکتے کہ وہ شخص جس نے بھوک پیدا کیا، یا جس نے بھوک بڑھایا، یا جس نے بھوک کے لیے کام کیا، ایسے نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے کہ وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہوا، یعنی بھوک تو خود بخود قائم ہوا اس کے ساتھ۔ اچھا، بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں جی۔ بنانے کا طریقہ ہے کہ اگر فعل 3 حرفی ہو، 3 حرفی کا مطلب ہے ثلاثی مجرد ہو،
تو اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصر مصدر ہے، نصر مصدر ہے تو اس سے آ گیا ناصر. ذہاب مصدر ہے تو اس سے آ گیا ذاہب. یعنی آپ اس طرح کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب فعل ثلاثی مجرد ہو، تین حرفی، تین حرفی کا مطلب ہے ثلاثی مجرد ہو، تو پھر اس طرح کریں کہ جو پہلا حرف ہو نا، اس کے بعد الف لگائیں. نصرہ میں پہلا حرف جو ہے یہ نون ہے، تو اس نون سے پہلے نون کے بعد الف لگائیں، یہ ہو جائے گا ناصر. ناصر. اچھا جی. تو مثال کے طور پر میرے پاس ہے سمع. سمع، تو اس سین کے بعد جو ہے یہ الف لگائیں، تو یہ ہو جائے گا سامع. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ذہب، تو اس پہلے لفظ کے بعد الف لگائیں تو یہ ہو جائے گا ذاہب. یعنی فاعلن کے وزن پر. کس کے وزن پر؟ فاعلن کے وزن پر. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے فتح. فتح میں پہلا حرف جو ہے یہ فا ہے، تو فا کے بعد الف لگاؤ تو یہ ہو جائے گا فاتح. فاتح. اچھا جی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے لفظ کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کے بعد الف لگاؤ، تو یہ فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے. یہ کب؟ جب وہ تین حرفی ہوگا. جب وہ کیا ہوگا؟ تین حرفی ہوگا. مثال کے طور پر ضربہ دیکھیں، ضربہ تین حرفی ہے تو ضاد کے بعد الف لگائیں شابہ، یہ ہو جائے گا ضاربن. ضاربن مارنے والا. ضاربن مارنے والا. اچھا جی. یہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے. کب؟ جب تین حرفی ہو. جب تین حرفی ہو تو فاعلن کے وزن پر آئے گا. ناصر بروزن فاعل، ذاہب بروزن فاعل، فاتح بروزن فاعل، سامع بروزن فاعل. تو اس طرح ضارب بروزن فاعل. تو جتنے بھی اسم فاعل آئیں گے وہ فاعلن کے وزن پر ہوں گے. اچھا جی. اب لکھا ہوا ہے اگر تین حرفوں سے زائد ہو. تین حرفوں سے اگر زائد ہو تو اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کر دیں. علامت مضارع کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں. تو پوائنٹ نمبر 1، علامت مضارع کو حذف کر دیں. علامت مضارع کو حذف کر دیں. اچھا. پوائنٹ نمبر 2، اور اس کی جگہ میم مضموم لگائیں. پوائنٹ نمبر 2، اس کی جگہ یعنی علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں. علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر سے پہلے کو کسرہ دیں. یعنی جو سیکنڈ لاسٹ ہے، آخر سے پہلے کا مطلب ہے جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس کو کسرہ دیں. آخر سے پہلے کا مطلب ہے جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے آخر سے پہلے، اس کو کہتے ہیں آخر سے ما قبل. آخر سے ما قبل کو کسرہ دیں. اچھا جی. اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں. اور ہر آخر حرف پر آخر پر تنوین لگائیں. یہ 4 پوائنٹ ہو گئے. یہ یاد کریں جی. علامات مضارع کو گرا دیں. علامات مضارع کو گرا دیں. نمبر 2، اس کی جگہ میم مضموم لگائیں. نمبر 3، سیکنڈ لاسٹ حرف کو کسرہ دیں. نمبر 4، اور آخری حرف پر تنوین لگائیں. یہ جو ہے یہ اسم فاعل بنانے کا طریقہ ہے جب جب فعل تین حرفوں سے زیادہ ہو. جب فعل تین حرفوں سے زیادہ ہو یعنی جو ثلاثی مجرد نہ ہو. اچھا. تو چلیں یہ ہم لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اجتنبا. اجتنبا. اجتنبا ایک ورڈ. اجتنبا. تو یہ جو حمزہ وصل ہے اس کو گرا دیں. حمزہ وصل کو گرا دیں. اچھا جی. حمزہ وصل کو ہم نے کیا کر دیا؟ گرا دیا. اچھا جی. یا مضارع معروف سے کی بات کرتے ہیں. یجتنبو.
مضارع کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو اس طرح وہ تو امر ہے. یج تنیبو، یہ ہمارے پاس ہے یج تن یج تنیبو. اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس ہے یج تنیبو. اب اس میں علامت مضارع کو گرائیں. علامت مضارع کو ہم نے گرا دیا. اچھا جی، جب علامت مضارع کو گرا دیا تو اب کیا کریں گے؟ اس کی جگہ میم مضموم لگائیں گے. میم کیا لگائیں؟ مضموم. تو یہ جگہ مجھ، یج کی جگہ ہو گیا مجھ. اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں کہ جو آخر سے پہلے ہے یعنی نون، نون کو کسرہ دیں، وہ تو پہلے سے کسرہ ہے. اور جو آخری حرف ہے اس کو تنوین دے دیں. یہ ہو جائے گا مجتنبن. یہ کیا ہو جائے گا؟ مجتنبن. اچھا جی، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے یکرم. میرے پاس ہے یکرم، یہ 3 حرفوں سے زیادہ ہے. یکرم. اچھا جی، تو اب اس میں کیا ہے کہ علامت مضارع کو گرا دیں. اس کی جگہ کیا لگائیں؟ اس کی جگہ میم مضموم لگائیں. میم مضموم لگایا تو یہ جگہ مک، اور آخر سے پہلے جو راہ ہے اس کو کسرہ دیں، وہ تو پہلے سے کسرہ ہے. اور آخر جو حرف ہے میم اس کو تنوین دے دیں، تو یہ جگہ مکرمون. تو یہ 4 پوائنٹ یاد رکھیں. یعنی علامت مضارع کو گرائیں. نمبر 2، اس کی جگہ میم مضموم لگائیں. نمبر 3، آخر سے پہلے کو کسرہ دیں. نمبر 4، آخری حرف کو تنوین دے دیں. یہ 4 طریقے ہیں، آ، اسم فائل بنانے کے طریقے ہیں. اچھا جی، تو تو ہم نے 3 حرفی کا بھی پڑھ لیا اور ہم نے 3 حرفی سے زیادہ بھی پڑھ لیا. اچھا جی، اب اس میں آئے گا ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان. ناصر بروزن فاعل، ناصر ناصران ناصرون، ناصرتن ناصرتان ناصرات. جی، یہ پڑھیں اپنے ساتھ، میں بھی پوچھتا ہوں آپ سے. یہ یاد کریں: ناصر ناصران ناصرون، ناصرتن ناصرتان ناصرات، ناصر ناصرون ناصرین، ناصر ناصران ناصرون، ناصرتن ناصرتان ناصرات. جی یہ بتائیں، یہ ناصرون کون سی جمع ہے؟ یہ کون سی جمع؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے. کیسے پتہ لگے جمع مکسر ہے؟ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جمع جمع سالم واو نون کے اضافے کے ساتھ. سالم. اللہ بارک اللہ فیک. جمع سالم ہے یار. ناصرن سلامت ہے اس میں، ناصرن اس میں سلامت ہے، صرف وہ نون کا اضافہ ہوا ہے. جب وہ نون کا اضافہ ہوا ہے تو یہ جمع مکسر ہے. نہ سوری، جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم. اچھا اچھا، ناصرانی، ناصرانی تسنیہ ہے. یہ تسنیہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف نون کا اضافہ کریں گے تو الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور. اچھا یہ تو ہم نے پڑھا تھا. یہ گردان یاد کریے جی: ناصر ناصرانی ناصرون، ناصرتن ناصرتان ناصرات. یہ ناصراتن کون سی جمع ہے؟ ناصراتن یہ ناصرات جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. اچھا، جمع مؤنث سالم. ناصراتن، یہ ناصراتن. اچھا، ناصراتن. اس کی رفعی نصبی حالت بتائیں، رفعی نصبی جری. جمع مؤنث حالت رفی واو. نہیں، نہیں، حالت رفی ضمہ لفظی کے ساتھ ہے اور حالت نسبی جری کسرہ ماشاء لفظی کے اللہ. ساتھ. مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ گردان یاد کرے جی: ناصر ناصرن ناصران ناصرون، ناصرتن ناصرتان ناصراتن.
یا اس طرح پڑھیں فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات، مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والے کئی مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ جی میں اسکرین ہٹاتا ہوں۔ اچھا جی بتائیں جی، گردن سنائیں۔ فاعل، فاعل فاعلان فاعلون فاعلة فاعلتان فاعلات ناصر سے سنیں۔ ناصر ناصران ناصرون ناصرة ناصرتان ناصرات ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اجاز احمد بھائی طالب سے سنیں۔ طالب، طالب، طالبان، طالبون، طالبات، طالباتان، طالبات، طالبات، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اچھا یہ جالسن سے سنائیں۔ جالسن، جالسن، جی عمران بھائی سنائیں۔ جالس جالسان جالسون جالسة جالستان جالسات جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اچھا آ، ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اسم فاعل، ہم پڑھ رہے ہیں اسم فاعل، اور نحو میں ہم نے پڑھا تھا فاعل۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جو فاعل ہم نے پڑھا تھا نحو میں اور یہاں پر اسم فاعل پڑھا تھا، ان دونوں میں جو ہے فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جی عمران بھائی بتائیں، فاعل میں اور اسم فاعل میں فرق کیا ہوا؟ جی اجاز احمد بھائی بتائیں کہ ہم نے ادھر پڑھا اسم فاعل صرف میں، اور نحو میں ہم نے پڑھا تھا فاعل، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فاعل فعل معروف کے بعد آتا فعل معروف کے بعد ہے، آتا ہے، نحو بالکل بالکل صحیح کہا۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور ایک ہوتا ہے فاعل، دونوں میں فرق یاد رکھیے، دونوں میں فرق یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل۔ یہ جو فاعل ہوتا ہے نا، یہ فعل معروف کے بعد آتا ہے، فعل معروف یا شبہ فعل معروف کے بعد آتا ہے، شبہ فعل معروف یعنی اسم فاعل کے بعد۔ اچھا تو فاعل فعل معروف یا شبہ فعل معروف کے بعد آتا ہے۔ اچھا دوسری بات، جو فاعل ہے وہ صرف کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، فاعل کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا یہ جو اسم فاعل ہے ناصرن، یہ جو اسم فاعل ہے ناصرن، میں کیا لکھ رہا ہوں؟ یہ جو اسم فاعل، یہ جو ہے مائک، اچھا یہ جو اسم فاعل ہے ناصرن، یہ کام پر بھی دلالت کرتا ہے اور کام کرنے والے پر بھی دلالت کرتا ہے، یہ ناصرن کام کی بات بھی کر رہا ہے اور کام کرنے والے کی بات بھی کر رہا ہے۔ بھائی اپنا یہ مائک بند کرتے ہیں، ہمایون بھائی کا مائک آن ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا تو ناصرن کام کی بات بھی کر رہا ہے کہ مدد کا کام ہو رہا ہے، اور کرنے والی کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، تو کام کی مدد کی بات بھی ہو رہی ہے اور کرنے والی کی بھی بات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا تو یہ جو فاعل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، میں نے لکھا نصر حامدن، نصر حامدن، تو کام الگ ہے
اور کرنے والا الگ ہے، تو یہ کرنے والا جو ہے یہ فاعل، تو فاعل میں صرف کرنے والی کی بات ہو رہی ہے، کام الگ ہے اور کرنے والا الگ ہے، تو فاعل میں صرف کام کرنے والی کی بات ہو رہی ہے، یعنی حامدن فاعل ہے، حامدن فاعل، لیکن ناصرن میں کام کی بات بھی ہو رہی ہے کہ مدد کا کام ہو رہا ہے، اور کرنے والی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ تو الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، یہ جو اسم فاعل ہے یہ مشتق ہے، یہ کیا ہے؟ مشتق۔ مشتق تو جانتے ہیں جو مصدر سے نکلا ہوتا ہے، اور یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ جامد ہوتا ہے۔ جامد آپ لوگ جانتے ہیں، جو خود کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کچھ نہیں بنتا، تو اسم فاعل مشتق ہے اور فاعل جامد ہے۔ اگلا فرق، یہ جو فاعل ہے یہ اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جامد بھی ہو سکتا ہے اور اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسم فاعل کبھی اسم ضمیر نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اسم ضمیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق ہے فاعل اور اسم فاعل کے درمیان، یہ یاد رکھیں، یہ امتحانی سوال ہو سکتا ہے جب بھی آپ امتحان دیں گے مدرسے میں انشاءاللہ، تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا کیا فرق ہے۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، تو کون اس کو دوہرا سکتا ہے؟ جی جی، اجازت احمد بھائی اس کو دوہرائیں کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے۔ جو فاعل ہے وہ فعل معروف اور شبہ فعل معروف کے بعد آتا ہے، جی جبکہ اس میں فاعل کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے۔ اسم فاعل کی مثال جیسے ناصر، اس کام اور کرنے والا دونوں شامل ہیں، جبکہ فاعل کی صورت میں ناصر حامد، اس میں کام الگ ہے اور کام کرنے والا الگ ہے۔ اسم فاعل جو ہے وہ مشتق ہے، جبکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے۔ اور جو آخری ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ کبھی اس میں ضمیر نہیں ہو سکتا، جبکہ جو ہے فاعل وہ اس میں ضمیر ہو سکتا ہے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، یہ تو الحمدللہ یاد ہو گیا۔ سوالات کی طرف آتے ہیں جی۔ سوالات، اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے، تو یا کام کرنے والا یا جس کے ساتھ کام قائم ہو، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کیسے بنائیں گے؟ فاعلن کے وزن پر بنائیں گے جی، ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر بنائیں گے، تو سمع سے سامعن، ذہب سے ذاہب، ضرب سے ضارب۔ اچھا، اور غیر ثلاثی مجرد وہ 4 پوائنٹس میں نے بتا دی کہ علامت مضارع کو گراؤ، میم مضموم لگاؤ، آخر سے پہلے کسرہ لگاؤ، اور آخر حرف کو تنوین دو، تو یہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔ اچھا، سوال نمبر 3، پڑھے ہوئے قاعدے کی مدد سے نمونے کے، کدھر چلا گیا؟ پڑھے ہوئے قاعدے کی مدد سے نمونے کے مطابق اسم فاعل بنائیں اور معنی بھی بتائیں جی۔ نصر سے ناصر بنا، فہم سے، جی فہم سے فاہم، فاہم، یعنی پہلا جو حرف ہے نا اس کے بعد الف لگائیں، فاہم، جی۔ لبس سے، لبس سے لابس، لابس، شربت، لابس، شارب، شارب، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ شارب کا معنی بتاؤ، معنی؟ پینے والا۔ پینے والا۔ اچھا جی، اب غیر ثلاثی مجرد آ گیا، یعنی 3 حروف سے زیادہ آ گیا۔ یغتشلو، اسے بنائیں مغتشلو، یکتسبو، جی مکتسب، مکتسب، ینصرفو، منصرف، منصرف، یقربو، مقرب۔ مقرب۔ اچھا جی، یصرفو، جی دوبارہ بولیے گا۔ یصرفو، مصرف، مصرف۔ داخل ان کی گردان سنائی، داخل، جی داخل ان کی گردان، داخل، داخلان، داخلون، داخلۃ، داخلت، ثانی،
दाखिलुन दाखिलतुन, दाखिला तानी दाखिला दाखिले दाखिलातुन। फाइलुन फाइलानी फाइलूना उस वजन पे जी जी या जी समझ जी नहीं है। जी, नजर आ रहा है फाइलुन के वजन पर है दाखिलुन। जी दोबारा करें, दोबारा करें, फाइलुन के वजन पर है। दाखिलुन दाखिला तानी इमरान भाई आप सुनाए, दाखिलुन दाखिला तानी इमरान भाई आप सुनाए। दाखिल सॉरी। दाखिल दाखिलानि दाखिलून दाखिलतुन दाखिलतानि दाखिलातुन राकिदुन सुनाए। राकिदुन राकिदानि राकिदून राकिदतुन राकिदतानि राकिदातुन जी अब इजाज अहमद भाई नाशिरुन सुनाए, नाशिरुन। इजाज अहमद भाई कहाँ चले गए? नाशिरुन नाशिरा तानी नाशिरून इजाज अहमद भाई, नाशिरातुन नाशिरा तानी। थोड़ा मुजक्कर क्या इधर अलग उधर पढ़े, समझ नहीं आ मुजक्कर क्या अलग पढ़े ना, रहा। और नाशिरा पहले पढ़े नाशिरुन नाशिरानी नाशिर। इमरान भाई इसी तरह रिपीट करा। जी इमरान भाई रिपीट करें। नाशिरुन हाँ नाशिरानि सिग्नल का थोड़ा इशू हो रहा है। हाँ जी समझ नहीं आ रही जरा सही। अच्छा अच्छा अच्छा, बारक। नाशिरुन नाशिरानि नाशिरून नाशिरतुन नाशिरतानि नाशिरातुन जी मुक्तरिबुन का भी करें, मुक्तरिबुन। मुक्तरिबुन मुक्तरिबानि मुक्तरिबून मुक्तरिबतुन मुक्तरिबतानि मुक्तरिबातुन ये बाकी भी करें, मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन मुअल्लिमानि मुअल्लिमून मुअल्लिमतुन मुअल्लिमतानि मुअल्लिमातुन मुक्तशिफ। मुक्तशिफुन मुक्तशिफानि मुक्तशिफून मुक्तशिफतुन मुक्तशिफतानि मुक्तशिफातुन माशाल्लाह बारकल्लाह फी। अच्छा, इमरान भाई की गर्दानें बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, अल्लाह इसको मजीद बरकत दे। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे, आमीन। अ, हम पढ़ रहे थे अहादीस नंबर 27 पढ़ रहे थे। ये सारे हदीस जो हमने पढ़ी हुई है इंशाल्लाह सुनूंगा आप लोगों से। अच्छा, ये नहीं है कि हमने जो पढ़ लिए वो आप लोग भूल जाएं इसको। अच्छा जी, इन्ना बेशक, अस्सदक़ता, अस्सदक़ता सदका, लतुत्फिउ बुझा देता है, बुझा देता है यानी ठंडा कर देता है। गज़ब रब, ये बताओ गज़ब इसम है? जी इसम है। रब इसम है, इसम है। जब दो इसम आ जाए और एक पर अलिफ लाम हो, जब दो इसम आ जाए और एक पर अलिफ लाम हो, तो ये मुजाफ मुजाफ इले का तरकीब करेंगे, मुजाफ मुजाफ इले का तरकीब करेंगे। तो अब बताएं जी, गज़ब रब, रब का गज़ब, तो गज़ब पर तनवीन क्यों नहीं है? गज़ब पर तनवीन क्यों नहीं है? इजाफत इजाफ, इजाफत है ना। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। मुजाफ जो है ये मानिया तनवीन है, मानिया तनवीन है, ये तनवीन को नहीं छोड़ता, तनवीन को मना करता है। मानिया तनवीन मैंने कुछ और भी बताया था कि एक और भी मानिया तनवीन है, वो क्या है बताएं? मानिया तनवीन, मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। हाँ अलिफ लाम जब आ जाए तो फिर वो जो है अलिफ लाम आ जाए तो फिर वो तनवीन नहीं आ सकती, ये बताया था। अच्छा जी, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, ये गज़ब, गज़ब रब, रब का जो है गज़ब, एक फेल है जिसको कहते हैं गज़ेबा, गज़ेबा या गज़ेबो। गज़ेबा की गर्दन सुना इमरान भाई, गज़ेबा। माजी से हाँ माजी है ना, बरवजन सामिया। फेले माजी से जी जी जी, फेल माजी। गजीबा गजीबा गजीबू गजीबा
غضبا غضبا غضبو غضبت غضبتا غضبنا غضبتا غضبتما غضبتم غضبت غضبتما غضبتن غضبت غضبنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جی. تو بے شک صدقہ بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی رب کا غصہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ جو ہے بہت سی بلاؤں کو مٹھا دیتا ہے، بہت سے آنے والی بلاؤں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اور صدقہ جو ہے یہ دینا چاہیے، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے کھجور کے ہاں آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے مائک آف کیا تھا. اچھا، جزاک اللہ خیرن. جی. ان بے شک اللہ، اللہ جمیل بہت بہت خوبصورت ہے، یا بہت بہت خوبصورتی والا ہے. بہت خوبصورت ہے یا بہت بہت خوبصورتی والا ہے. اچھا جی. یحب پسند کرتا ہے، پسند کرتا ہے الجمال خوبصورتی کو، پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. تو اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورتی والا ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. اچھا. تو چلیں اس حدیث کو اپنے ارد گرد اپلائی کرتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں جی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں پر جو ہے، مزاروں پر یہ ملنگ ٹائپ لوگ جو ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو گدی نشین کہتے ہیں، یا پیر ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بالکل گندے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور گندے بال بنائے ہوتے ہیں، بالکل اس میں نہ کنگھی کرتے ہیں، نہ منہ ہاتھ اس طرح دھوتے ہیں. تو مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے سادہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ سادے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی ہیں. لیکن یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ذات ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں، اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اچھی گاڑی چلائیں. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیسہ دیا ہوا ہے، تو آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھے سے اچھے جوتے پہنیں، آپ جو ہے اچھی سے اچھی گاڑی میں سفر کریں. اچھا، مثال کے طور پر ایک جوتا ہے 5,000 کا، ایک جوتا ہے 9,000 کا، دونوں جو ہے اچھے جوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ سب سے مہنگے والے جوتے پہنے، نہیں. اعتدال پسندی جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اعتدال بھی رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کنجوسی ہو اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ فضول خرچی ہو. تو مطلب اعتدال پسندی جو ہے یہ رکھنی چاہیے. ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک صحابی آ گئے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی حالت خراب تھی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہے آپ کے، یہ حالت اتنی خراب کیوں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو مال ہے، اونٹ اونٹ ہیں میرے پاس، تو بہت زیادہ مال دولت ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کا اثر آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس مال ہے تو اچھے کپڑے پہنے چاہیے. اچھا. اچھا، اگر ہم سے کوئی کہے کہ تکبر کو جو ہے ڈیفائن کرے، تو ہم کہیں گے کہ الکبر. تکبر کیا ہوتا ہے جی؟ الکبر یعنی جو تکبر ہے
یہ حق بات کو تسلیم نہ کرنے کو تکبر کہتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی حق بات بتائے اور ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کبر۔ تو ہم کہیں گے بطر الحق، بطر الحق، یعنی حق سے انکار کرنے والا جو ہے یہ جو ہے یہ تکبر ہے، حق سے انکار کرنے والا۔ اچھا جی، وغمت الناس، وغمت الناس، غمت الناس لوگوں کو حقیر جاننے والا، لوگوں کو حقیر جاننے والا، یہ تکبر۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے اور آپ سائیکل والے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے کمتر ہے، تو یہ غمت الناس ہے، یہ جو ہے یہ تکبر ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے کو خراب کپڑوں میں دیکھا اور اسے حقیر جان لیا تو یہ جو ہے تکبر، تکبر۔ اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ اس تکبر سے بچائے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مردوں کی جو ٹخنے ہیں، مردوں کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے دل میں تو تکبر نہیں ہے، میں تو ٹخنوں سے نیچے رکھوں گا، تو نہیں، یہ تکبر ہے، حق بات کو نہ ماننا تکبر ہے۔ تو مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہی ہونی چاہیے، عورتوں کی شلوار جو ہے وہ نیچے ہونی چاہیے، عورتوں کا جو برقع ہے وہ ایک بالش نیچے ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں، آج کل تو زمانہ ہی الٹا ہے، عورتیں جو ہیں شلوار اوپر رکھتی ہیں اور مرد جو ہے شلوار نیچے رکھتے ہیں، تو یہ تکبر ہے، کیونکہ بطر الحق کا مطلب ہے حق سے انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ تو اس حدیث کو جو ہے خود بھی پڑھیں اور باقی لوگوں کو بھی یہ پہنچائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے خطرناک بات ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں اپنے ساتھ، ان بے شک، من خیارکم، خیارکم بہترین، خیارکم خیار بہترین، کم تم میں سے، من کا مطلب ہے سے، تو بہترین تم میں سے، احسنکم، احسنکم، یہ جو احسنکم ہے یہ جو ہے اچھا، اچھا یہ احسن تو غلط ہے، تو اس میں یہ نون پر پیش ڈالیں جی، یہ ہے احسنکم، یہ نون پر پیش ڈالیں جی،